أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات. سامعین محترم، جب بھی خدا کے فضل و کرم سے مجھے کہیں پیغام حق پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو میں فارغ ایام میں گھر میں عام مومنین کے لیے ایک نیاز تیار کرتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے تقسیم کرتا ہوں. نیاز جو تیار کرتا ہوں ایک طرف اللہ کا کلام ہوتا ہے، دوسری طرف معصوم کا فرمان ہوتا ہے. پھر آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آج جو نیاز تقسیم ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ تو آج کی نیاز کا نام ہے محاسبہ نفس. توجہ فرما رہے ہیں. اس نیاز پر بہت ساری آیات بھی ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں، لیکن یہ نیاز عموماً ممبر پہ کم بڑھتی ہے. تو میں چاہتا ہوں وہ جو کم بڑھتی ہے وہ آج آپ تک پہنچنی چاہیے. محاسبہ نفس کا ذرا پہلے سادہ لفظوں میں مفہوم سمجھیے کہ محاسبہ نفس کہتے کس کو ہے. شاگرد اسکول میں گیا، ٹیچر نے پوچھا بیٹا میں نے کچھ کام لکھنے کے حوالے سے ذمہ لگایا تھا، کچھ زبانی یاد کرنے کے حوالے سے، ذرا وہ تو دکھاؤ. بچہ چپ کھڑا ہے چونکہ وہ لکھ کے نہیں آیا. اچھا سناؤ. بچہ چپ کھڑا ہے چونکہ یاد کر کے نہیں آیا. اب استاد اپنے شاگرد کے نفس کا کرتا ہے محاسبہ، چونکہ اس کے دل میں ہے ہمدردی. وہ کہتا ہے بیٹا تیرا باپ صبح شام کتنی مشکل سے روزی کما کے لے کے آتا ہے تاکہ تم پڑھ جاؤ، اور تم محنت نہیں کرتے تو کل تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. یہ جو سمجھا رہا ہے استاد، اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس. بات پہنچ رہی ہے نا آخر تک. والدین پوچھتے ہیں جوان اولاد سے بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں، آدھی آدھی رات تک کہاں پھرتے ہو؟ تمہاری سوسائٹی جو ہے نا، تمہارے دوست ہم مطمئن نہیں ہیں. بیٹا برے دوستوں کی سوسائٹی بندے کو خراب کرتی ہے، اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے، آئندہ دیر تک باہر نہیں رہنا. اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس. کہاں پہنچ رہی ہے یہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو گھر کا سربراہ ہے، چاہے گھر میں رہنے والوں کا باپ ہے، چاہے رہنے والوں کا دادا ہے، چاہے رہنے والوں کا نانا ہے، چاہے وہ قبیلے کا سردار ہے، قوم کا بڑا ہے، اب کوئی نہیں جرت کرے گا کہ اس بابے کی بھی ہم نفس کے محاسبہ کرے گا کوئی جرت بھلا نہیں، خلاف ادب سمجھے گا، اسے تو کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ سورہ حشر میں فرما رہا ہے
اے ایمان لانے والو، ایک تو تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہاں تو اس حصے میں پہنچ گیا ہے، تجھے کوئی نہیں سمجھائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو خود اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم يحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتلایا، ایسا کرو سارا دن مصروف رہے، رات جس وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ۔ ظاہر اس زمانے میں کوئی جلدی سوتا ہے اور کوئی دیر سے، بہرحال جب بھی لیٹ ہو، امام فرماتے ہیں اب خود اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا یہ دنیا ہے جس میں بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ عہدہ ہو اور منصب ہو اور اس سے عزت ملتی ہے، کار کوٹھی ہو اور اس سے عزت ملتی ہے، لیکن پروردگار نے تو یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک عزت پانے کے لیے ثروت مند ہونا شرط نہیں ہے، دولت مند ہونا شرط نہیں ہے، کوٹھیوں اور جائیدادوں کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، تم میں سے جو جتنا مجھ سے زیادہ ڈرے گا میرے نزدیک اس کی عزت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ جو پروردگار نے معیار دیا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، یہ جو معیار عزت ہے اللہ کے ہاں وہ ہے تقوی، اور امام فرما رہے ہیں تقوی اسی کے حصے میں آئے گا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ پھر میرے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا من حاسب نفسہ فقد ربح، جس نے اپنے نفس کا کیا ہے نا محاسبہ، تو امام فرماتے ہیں وہ نفع بخش تجارت کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ چونکہ واقعات جو ہوتے ہیں نا اس سے بات زیادہ روشن ہوتی ہے، جو ٹیچر حضرات ہیں نا مثالوں کے ذریعے باتیں زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں، اور میں آپ کو واقعات سناؤں تاکہ بات کیا ہو جائے ذہن نشین۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرہ مفردہ میں بدل گئے، سرزمین مکہ کو چھوڑ چکے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں قافلے رکتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، پانی بھی لیتے تھے۔ کچھ فاصلے پہ زہیر ابن قین کا خیمہ تھا، اس کے ساتھی بھی تھے۔ زہیر ابن قین نہیں چاہتا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قریب اپنے خیمے نصب کروں، دور خیمے نصب تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھا رہا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، دوسری طرف اس کی زوجہ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نگاہ امامت سے دیکھ رہے تھے زہیر ابن قین اگرچہ دور دور ہے لیکن اس میں بھی شہداء کی فہرست ہونے کی صلاحیت شامل ہے، شہداء کی فہرست میں شامل ہونے کی۔ تب امام حسین نے فرمایا ایک قاصد بھیج دیا زہیر ابن قین کی طرف، آ کے سلام کیا۔ زہیر ابن قین نے پوچھا کون اور کہاں سے؟ کہا میں نواسہ پیغمبر کا قاصد ہوں۔ زہیر ابن قین تجھے امام حسین نے یاد کیا ہے، وہی زہیر ابن قین جو ایک عرصہ میدان جنگ میں نظر آتا تھا، آج کل جنگ سے دستبردار ہو چکا ہے، اور زہیر ابن قین کی صورتحال یہ ہے کہ تجارت کر رہا تھا اور بہت بڑا تاجر تھا۔ جب کہا نا تجھے نواسہ پیغمبر نے یاد کیا، زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نیاز یاد ہے آج جو میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کا کیا نام ہے؟ محاسبہ نفس۔ جب یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ جو پردے میں بیٹھی تھی اس کی بیوی، اس نے شروع کیا اس کے نفس کا محاسبہ اور کہنے لگی زہیر ابن قین تعجب ہوا نبی کا بیٹا بلائے اور تو نہ جائے۔ توجہ فرما۔ اب اسے سمجھانے لگی اس وقت سعادت تیرے دروازے پر ہے، بخت تیرے دروازے پر ہے، زہیر تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس سعادت کو ضائع کر رہا ہے۔ زہیر ابن قین خاموش۔ اب اس نے انداز بدلا۔ زہیر ابن قین کل چولوں پر یہی تذکرہ ہوگا کہ نبی کے بیٹے نے بلایا تھا اور تو بات سننے کے لیے نہیں گیا۔
اب زوجہ بار بار اپنے شوہر کے نفس کا کر رہی ہے محاسبہ، اس کو سمجھا رہی ہے جائے گا تو نفع میں، نہیں جائے گا تو نقصان میں۔ پس زوجہ کے چند منٹ کی گفتگو اور اسے سمجھانا کہ نفع کس میں اور نقصان کس میں، باعث بنا کہ نہ چاہتے ہوئے زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت زہیر ابن قین کا مکتب ولایت نہیں تھا، بالکل مکتب امامت و ولایت کا مخالف تھا زہیر ابن قین، اس لیے وہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب گیا ہے نا تو دل سے نہیں گیا، پہنچا حضرت امام حسین علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے، انتظار کرنے لگا۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو میرے امام نے فرمایا زہیر ابن قین مجھے ایک بڑی جنگ درپیش ہے، اگر میری حمایت کرو گے نا تو تم ہمیشہ کے لیے ابدی سعادتوں کو حاصل کرو گے۔ یہ لوگ میرے قتل کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ اعجاز امامت سے پتہ نہیں کیا امام حسین نے دکھلایا، وہ زہیر ابن قین جو جانے کے لیے تیار نہ تھا، جب پلٹا ہے تو بڑی خوشی سے اور اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا یہ مال تجارت بھی تیرا، درہم بھی تیرے، دینار بھی تیرے، یہ غلام بھی تیرے، کنیزیں بھی تیری۔ وہ پوچھتی ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں امام حسین کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی بڑی بات ہے، جس نے راہ عشق ولایت دکھایا اسے چھوڑ کے جائے گا۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ نیاز پہنچ رہی ہے نا ممبر امام حسین کی۔ یعنی اس کی زوجہ نے اس کے نفس کا کیا کیا تھا؟ محاسبہ، اسے سمجھایا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محاسبہ نفس اللہ کی کوئی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہو جائے، وہ دور بھی ہو تو وہ پھر لشکر حسینی میں پہنچ جاتا ہے۔ سامعین محترم ذرا غور فرمانا، کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے تھوڑا ٹائم پہلے امام حسین کے ساتھی بنے۔ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح، جناب مسلم بن اوسجہ کی طرح، وہب ابن قلبی کی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ ان کا مذہب کیا تھا، اور بھی چند دنوں میں کروٹ بدل گئی۔ آئیے ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اور جوان بچے بیٹھے ہو نا، جہاں بزرگ بیٹھے کتراتے ہو ان کے پاس نہ بیٹھنا پڑے، نہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے کہا کرو کوئی اچھی نصیحت کرے۔ ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نصیحت اتنی سی ہے، جس کام کے کرنے کا ارادہ کرو اسے ہاتھ نہیں لگانا، پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرنا ہے۔ آپس میں لوگ جذباتی لوگ جب لڑتے ہیں نا تو پھر فائرنگ پہ اتر آتے ہیں یا نہیں آتے، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں میں تجھے فائر مار دوں گا۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تو ارادہ رکھتا فائر مارنے کا، پیغمبر کہتے ہیں فائر مارنے سے پہلے انجام دیکھ، دنیا میں تیرے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے میری فلاں محکمے میں فلاں اتنا بڑا عہدہ ہو، وہ مجھے نوکری مل جائے، بڑی کوشش ہوتی ہے، اور کبھی نہیں سوچتے اگر اس عہدے پہ پہنچ گیا پتہ نہیں میں اپنی آخرت کو بھی بچا سکوں گا یا نہیں۔ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ نہیں، جو کام کرنا چاہتے ہو پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرو۔ ہارون و رشید جسے آپ بہلول کہتے ہو نا، وہب ابن عمر، یہ رشتہ دار تھے۔ یہ بہت ذہین اور دانا شخص تھا۔ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دیوانگی والا رنگ اختیار کیا تھا، دیوانے نہیں تھے شروع سے، یہ مصلحت تھی۔ ہارون و رشید نے اعلان کیا، انہوں نے کہا بہلول، گویا اس وقت یہ بہلول نہ بنے تھے، وہب ابن عمر، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے قضاوت کا جو بڑا منصب ہے قاضی القضات، وہ میں تیرے سپرد کروں گا۔ جیسے کہا تو وہب ابن عمر نے کہا کہ نہیں میں حضور اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ بڑے غصے میں کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، بندہ بڑا ذہین تھا، کہنے لگا جو تیری بات مان لیتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہی ہوں تو ایک جھوٹے کو قاضی کیوں بناتے ہو؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کے ایک لحظے کے لیے بھی توجہ ہٹی تو پھر دکھ آپ کو اپنے اوپر بعد میں ہوگا. اس لیے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے، اس لیے کہ میں مسلسل نیاز آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ شاہی جلال تھا، تجھے یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا اور کل صبح ہم آرڈر جاری کر دیں گے. اب یہ آیا ہے اپنے گھر اور ساری رات اپنے نفس کا کرتا رہا محاسبہ، اور پیغمبر کی حدیث ہے سامنے، نصیحت ہے سامنے. اگر میں یہ منصب لے لوں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو بلے بلے ہو جائے گی، بڑا مقام ہوگا، بڑی شان ہوگی، لیکن جب فیصلے کرنے ہوں گے میں تو چاہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، لیکن بادشاہ وقت کرے گا اپنی مرضی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ظالم کو مظلوم بنوا دے اور مظلوم کو ظالم بنوا دے. ساری رات سوچتا رہا، دنیا کو دیکھتا ہوں تو لے لینا چاہیے، آخرت کو دیکھتا ہوں تو چھوڑ دینا چاہیے. پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ لوگ بھاگتے ہیں، لاکھوں روپے، سفارشیں، تعلقات، بس فلاں عہدہ ملنا چاہیے، فلاں ملنا چاہیے، فلاں ملنا چاہیے. کبھی نہیں فکر کی اگر عہدے پر پہنچ گیا یہ آخرت بھی بچا سکے گا یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ساری رات اپنے نفس کا کیا محاسبہ، اب پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس نتیجے پہ پہنچے، اگر یہ کام لیتا ہوں تو اس کا انجام خیر نہیں. اب صبح کیا کرے؟ شاہی آرڈر تھا، بس اتنا کیا، کپڑوں کو پھاڑ ڈالا، گلے میں رسیاں ڈال لی، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیا اور باہر نکلا، اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، چل میرا گھوڑا. اور وہ جو محلے کے بچے تھے انہیں اور کیا چاہیے، وہ پیچھے لگ گئے. خبر پھیلنے لگ گئی کہ او وہب ابن عمرو اتنا دنا، وہ تو دیوانہ بن گیا ہے. خبر پھیلتی پھیلتی پہنچ گئی دربار میں. جب ہارون الرشید کو یہی خبر ملی، کہا وہ تو دیوانہ ہو گئے. اس نے کہا میں جانتا ہوں دیوانہ نہیں ہوا، وہ آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ نیاز پہنچ رہی ہے نا سب تک. زیادہ نوکریوں کو ہمیشہ دیکھو، جس نوکری کی تلاش میں ہو دیکھو، اگر وہ عہدہ مل جائے، وہ منصب مل جائے، حالات دیکھو، تم اپنی آخرت کو بھی بچا سکو گے یا نہیں. اگر تجھے نظر آتا ہے بچا سکتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں بچا سکتے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. جب تم آخرت کی فکر کرو گے نا، وہ کبھی تمہیں دنیا میں کسی بند گلی میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دروازہ بند، وہ اللہ تیرے لیے کیا کرے گا؟ سینکڑوں دروازے کھول دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محاسبہ نفس یہ اللہ کی کیا ہے؟ ایک بڑی عظیم نعمت ہے. سورہ اعراف پڑھ کے دیکھیے، پروردگار عالم نے فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم تو ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے. یعنی ہم ان کے نفس کا محاسبہ کریں گے. خدا کہہ رہا ہے فقط ان کا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اپنے رسولوں کا بھی محاسبہ کریں گے. سورہ اعراف میں ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں خدا کہہ رہا ہے اے عیسی ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے علاوہ تیری اور تیری ماں کی بھی عبادت کریں؟ عصمت الہی سے حضرت عیسیٰ کا بدن لرزا ہے، اور جواب یہ تھا پروردگارہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. میں تو کہتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ خود سے کہتے تھے کہ مجھے لائق عبادت سمجھنے لگے اور مجھے اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ روز قیامت بھی محاسبہ نفس ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. آج کل اہل سنت کے علماء کو بہت سنیے، یہ فیس بک پر، یوٹیوب پہ، کسی زمانے میں ہم اکیلے تھے، اب بہت سارے اہل سنت علماء مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے نا یہ صورتحال. میں بلکہ آج صبح جب میں ڈیرہ غازی خان میں پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں جملہ کہا تھا، میں نے کہا ابھی تک موضوع بحث شیعہ اور سنی ہے، میری پیشین گوئی ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب بحث شیعہ اور سنی پہ نہیں چلے گی، بحث یہ ہوگی بتلا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حالات بدلنے جا رہے ہیں.
ایک اہل سنت عالم سوائے کے محرقہ کا حوالہ دے کے کہہ رہے قبر میں 3 سوال ہوں گے، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، پھر روز محشر فیصلہ ہو جائے گا یہ جنتی اور یہ جہنمی۔ جب ان کو لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ اہل سنت عالم سورہ صافات کی آیت نمبر 24 پڑھتا ہے، اور اس وقت وہ کہہ رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون، اللہ کا حکم ہوگا انہیں روک لو، ابھی ان کا حساب کتاب ہونا ہے، ان سے سوال ہونا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر دنیا میں علی کی ولایت پر ایمان رکھتے تھے انہیں جنت میں لے جاؤ۔ تو جو فرما رہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے، یہ مت سمجھے کہ فقط اس حوالے سے ہوگا نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، اس حوالے سے بھی محاسبہ ہوگا، اور سب سے بڑا محاسبہ ہوگا ولایت علی کے حوالے سے، کہ کیوں تو مولا علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی اور ولایت علی کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وضاحت میں نہیں جا سکتا۔ بنی ثقیف قبیلہ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرتے ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ کہا ایک تو 3 سال کے لیے ہمارے بتوں کو نہ توڑوائیے۔ ہم نے کہا قبول نہیں ہے۔ 2 سال کے لیے؟ کہا قبول نہیں ہے۔ کہا 1 لحظے کے لیے بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ پھر اتنی تو مہربانی کریں، توڑنے کا حکم ہمیں نہ دیں۔ اس لیے ساری زندگی جنہیں جھکتے رہے شرم آتی ہے، توڑے کیسے؟ آپ نے تبسم فرمایا، کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ سعادت ہم خود ہی حاصل کریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یا رسول اللہ جتنے احکام ہیں نا سارے کے سارے قبول، ہم روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی پڑھیں گے، فقط نماز جو ہے نا یہ معاف کر دیں، اس کا ہم سے حساب کتاب ہو نہ لینا۔ حدیث ہے نا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی؟ نماز۔ تو جو فرما رہے ہیں پیغمبر کے چہرے پہ جلال آ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے پاس ہے ایک اللہ کا شعر، اگر تم نے اس حکم خدا سے انکار کیا میں آرڈر جاری کروں گا، تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی دین فائدہ مند تب بنے گا جب اس کے اندر کیا ہوگی؟ نماز۔ اے قبیلہ تم نماز کو کہتے ہو نکال دو تو دین کی افادیت ہی کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ دین تب فائدہ مند ہوگا کہ جب اس میں نماز ہوگی۔ ادھر آپ نے فرمایا الا من احب علیا قبل صلاتہ و صیامہ، آگاہ رہنا علی کی محبت عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اب پیغمبر کے دونوں فرامین کو اکٹھا کر کے نیاز آپ تک پہنچا رہا ہوں، دین فائدہ مند تب بنے گا جب اس میں نماز ہوگی، نمازی کی نماز تب قبول ہوگی جب دل میں محبت علی کا نور موجود ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمیں نماز کی اپنی اہمیت، ولایت کی اپنی اہمیت، تو نماز کے حوالے سے بھی کیا ہوگا؟ محاسبہ۔ مولا علی کی ولایت کے حوالے سے بھی کیا ہوگا؟ محاسبہ۔ تو جو چاہتا ہوں یاد رکھیے بغض علی کی بھیڑ چڑھنے والا، اگلے دن ایک اہل سنت عالم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا وہ جو آیت مباہلہ میں انفس کا لفظ آیا ہے اور پیغمبر انفس کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے، یعنی علی تھے نفس رسول۔ اہل سنت بہت بڑے عالم ترجمہ کر رہے تھے، نفس رسول کا مطلب ہے جان مصطفیٰ، جان مصطفیٰ۔ اہل سنت عالم کہہ رہا ہے علی سے بغض رکھنے والا علی سے نہیں جان مصطفیٰ سے لڑتا ہے، اور فرما رہے ہیں۔ اور وہ ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو بغض کی فلائٹ پہ سوار ہوگا، بغض علی کی فلائٹ پر سوار ہوگا تو لکھا ہوا ہے خیال کرنا اس کی لینڈنگ سیدھی جہنم کی طرف۔ اللہ
دوسرا رخ بھی کہہ دو، اور جو حب حیدر کی فلائٹ پہ سوار ہو، کس پر؟ حب حیدر کی، مطمئن رہے اس فلائٹ کی لینڈنگ جنت میں ہوگی۔ اس لیے مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ گویا نیاز یہ پہنچا رہا ہوں، ابھی اپنے نفس کا محاسبہ کر، تو نماز کا پابند ہے یا نہیں، روزے کا پابند ہے یا نہیں، حج کا پابند ہے یا نہیں، زکوٰۃ کا پابند ہے یا نہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر، والدین کی قدر کرتا یا نہیں، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا یا نہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر، تو علی کا محب ہے یا دشمن؟ محاسبہ کرو، اپنا حساب و کتاب کرو۔ یہ محاسبہ نفس یہ باعث بنتا ہے کہ انسان ایک بڑی سعادت کو پا لیتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، ایک حوالہ آپ کو دیا ہے جناب زہیر ابن قیم کا، ذہن میں ہے یا نہیں؟ اس کو محاسبہ نفس نے فقط امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں کروایا۔ جب عاشور کی صبح کو امام نے لشکر تشکیل دیا، وہ جو درمیانی حصہ ہوتا اسے کہتے ہیں قلب لشکر، اس طرف کو کہتے ہیں میمنہ اور اسے کہتے ہیں میسرہ۔ زہیر ابن قیم جو محاسبہ نفس کی بدولت لشکر حسینی میں آیا، بطور سپاہی نہیں کھڑا تھا، بلکہ قلب لشکر کا علمدار مولا عباس ہے، میسرہ پہ حبیب ابن مظاہر تھے، اور میمنہ کا علمدار زہیر ابن قیم تھا۔ کتنی بڑی سعادت ملی۔ آؤ دوسرا نام سنو جسے نفس محاسبہ کی بدولت جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے حر۔ تو جو فرما رہے کیا نام ہے؟ حر۔ حر جب چلا تھا تو 1000 جنگجو اس کے ساتھ تھے، ابن زیاد کی طرف سے چلا تھا۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ چلو، جس طرح میرے آرڈر آتے رہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک جگہ آرڈر آ گیا، امام حسین کا راستہ روک لو، اور دشمن بن کے آیا کھڑا تھا، لیکن اس میں خوبی بھی تھی۔ اور جوان بچوں، یہ آپ کے لیے نیاز ہے، اور دشمن تھا، بے ادب نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جوان بچوں، بڑوں کا اساتذہ کا ادب کیا کرو۔ آپ کے اردو نصاب میں ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یا یوں ہوتا ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اور دشمن ہے، بے ادب نہیں۔ دو چیزیں گواہ ہیں۔ پہلی بات، جب حر نے ابن زیاد کے آرڈر پر امام حسین کا راستہ روکا اور آپ کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا، تو میرے امام نے فرمایا ثقلت امک، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کا؟ حر کی دنیاوی طاقت یہ تھی کہ 1000 سپاہی موجود تھے، چاہتا تو یہ کوفے سے لشکر منگوا سکتا تھا، بصرے سے منگوا سکتا تھا، لیکن جواب میں کہتا ہے اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہوتی جواب دیتا، لیکن کچھ نہ کہوں گا، تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو کون سی چیز باعث بنی؟ ادب۔ کون سی بنی؟ ادب۔ اب نماز کا وقت ہوا، اس زمانے کے اعتبار سے 2 نمازیں جماعت ہونی تھی، ایک حر کی ابتدا میں، ایک امام حسین کی ابتدا میں، لشکر حسینی امام حسین کی ابتدا میں، لشکر یزیدی حر کی ابتدا میں۔ امام نے پوچھا حر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا، میں تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حر کے اندر کیا تھا؟ ادب تھا۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ہے 2 محرم کی بات، اب وقت گزر رہا ہے۔ ادھر لک و دک صحرا میں نبی زادیاں دشمنوں میں گھر چکی ہیں، امام اتر چکے ہیں، اور ہر روز لشکر پہ لشکر کربلا پہنچ رہے تھے۔ اب حر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا، گویا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا اگر جنگ چھڑ گئی تو اتنی بات نہیں کر سکا، تو لڑے گا کیسے؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ یعنی اب حر اپنے نفس کا کیا کر رہا ہے؟ محاسبہ، سوچ رہا ہے کیا کرے گا۔ ادھر معلوم ہے کربلا میں جو لوگ تھے ان کی صورتحال کیا تھی۔ ایک وعدہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، وعدہ یہ ہے
کہ اطاعت خدا کرنے والے، رسول خدا کی اور امام کی اطاعت میں رہنے والے، ان کے لیے وعدہ تھا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ ادھر ابن زیاد کے وعدے تھے، کسی کو گورنری دوں گا، کسی کو درہم اور دینار دوں گا۔ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا، جن پر شیطان مسلط ہو چکا تھا، ان کی فکر یہ بن چکی تھی جو کچھ اللہ اور اللہ کا رسول دے گا وہ ہے ادھار، جو کچھ ابن زیاد دے گا وہ ہے نقد۔ اب انہوں نے چونکہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، نفع اور نقصان کی طرف توجہ نہیں کی، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کس طرح نقد چھوڑ کے ادھار کے لیے جائیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابن زیاد کا انعام ٹھیک ہے اور وعدہ الہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس بات کو وہ سینے پہ لگا رہے تھے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، او فوجی اشقیا، تم جسے ادھار سمجھتے ہو اور اس کو سینے پہ لگائے گا، تم جسے نقد سمجھتے ہو اور اسے جوتے کی نوک پہ رکھے گا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہر سے ہوا، ان سے نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ انہوں نے نفع اور نقصان کے معاملے میں اپنے آپ کو نہ سمجھایا۔ اللہ سورہ حشر میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کوئی نہ تمہیں سمجھائے تو تم کیا کرو بھلا؟ خود اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ اب جناب ہور چلے آئے جہاں بسر سعد تھا، پوچھا کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ اس نے کہا نہیں۔ کا وجہ؟ کہا امیر کا آرڈر ہے، جنگ ایسی ہو سر کٹیں بازو کٹیں۔ جب یہ کہا نا اور پیچھے ہٹا۔ بدن میں کب کبھی تھی، میدان جنگ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اگر وہاں کسی سپاہی کا بدن کہاں پر رہا ہو تو ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ کہیں ڈر تو نہیں گیا۔ ایک سپاہی نے پوچھا تھا، اور اگر کوفے کے بہادروں کی کوئی فرست مجھ سے مانگے میں سر فرست تیرا نام لکھوں گا، اتنا بتلا تیرے بدن میں کب کبھی کیسی ہے، پسینہ کیسا ہے؟ اور نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ذرا وضاحت کرو۔ کہا جدھر کھڑا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ہے جہنم، جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا نام ہے۔ بس اور اپنے نفس کے محاسبے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے لشکر یزید کی سرداری بھی نہیں چاہیے، ان کے انعامات بھی نہیں چاہیے، اور میں جاؤں گا کس کی طرف؟ امام حسین کی خدمت۔ اب ہر کو دو چیزیں چاہیے تھی۔ ایک تو ہر سمجھتا تھا کہ میں قصوروار ہوں، میں نے امام کا راستہ روکا، آج جو بچے اور نبیزادیاں دشمنوں میں گھر گئیں میں قصوروار ہوں۔ ایک تو چاہتا تھا معافی، دوسرا چاہتا تھا جنت۔ بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ اب ذرا پھر سنیے، جناب بہلول کی بات سمجھیے۔ واقعہ کربلا پہلے، بہلول کا زمانہ بعد میں، لیکن یہ اپنی جگہ بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ ان کی اوقات دکھاتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہلول نے، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے عالی جا عالی پناہ، جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، اسے کیا پڑی تھی عالی جا کہنے کی، اور کیا ضرورت تھی القابات کی؟ اتنا کہا او ہارون۔ اسے بہت برا لگا، غصے میں کہنے لگا جانتا تو نے کس کو آواز دی؟ گھبرایا نہیں، جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پہ ظلم ہوا، کل پرسش اللہ تجھ سے کرے گا، کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال و جان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب جو اس کے ساتھی تھے نا وہ اندر اندر ہنس رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے پلے یہ کچھ نہیں چھوڑا اس نے، اور وہ بھی سمجھ رہا تھا، لیکن کسی کے چہرے پہ خوشی آتی تو یہ گردن اڑوا دیتا۔ اس وقت اس نے خود سوچا میں اپنی سوکی کا کوئی راستہ نکالوں تاکہ ازالہ ہو جائے۔ اس نے یہ سوچ کے کہا وہ دیوانے تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ اور فرما رہے ہیں، ذرا سنیے جملہ، بہلول نے کیا کہا؟ کہا جناب میری اور کوئی حاجت نہیں ہے، میں ایک تو گناہ گار ہوں، اللہ سے میری بخشش کروا دے، دوسرا مہربانی کر مجھے جنت کا ٹکٹ دلوا دے۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وہ جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ پوری۔ اور بہلول بھی چاہتا تھا تو جو بڑا سمجھتا ہے کہ بڑا تو اقتدار اور سلطنت اور حکومت رکھتا ہے،
تیری صورتحال تو یہ ہے، نہ تو کسی کی گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، نہ تو جنت کا ٹکٹ دلوا سکتا ہے، اور مقابلہ تو آل محمد سے کرتا ہے۔ اس کو جب اس کی اوقات دکھا دی تو اب بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب سنو، وہاں اوقات دکھائی، کہا اتنے گھمنڈ میں نہ رہو، عزت انہی کی ہے جو حجج اللہ ہے، جو ہادیان برحق ہیں، جو معصوم نمائندے ہیں۔ اب ہر چلا، کس انداز میں چلا؟ نیزے کو گود میں لٹا لیا، ڈھال کو الٹا کر لیا، تلوار نیام میں ڈال لی، ہاتھوں پہ رسی باندھ لی۔ یہ علامت تھی کہ آنے والا لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا۔ جب پہنچا ہے، گھوڑے سے اترا، اس زمین پہ اپنی پیشانی رگڑنے لگا، اس مٹی کو چومنے لگا، اور آ کے دو باتیں تھیں۔ پہلی بات، مولا حسین میری کوتاہیوں کی، میری غلطیوں کی، گستاخیوں کی معافی کی گنجائش ہے۔ پہلی بات یہی تھی، چونکہ شرائط توبہ میں ہے جو دل سے پشیمان ہو جائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ امام حسین نگاہ امامت سے دیکھ رہے تھے کہ ہر اوپر اوپر سے نہیں، ہر دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہو چکا ہے۔ اب سنیے، جس ہستی کا عالم ملکوت سے رابطہ ہے، اس ہستی نے جواب دیا، نعم یتوب اللہ، ہر اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ مل گئی نا گناہوں کی بخشش کی ضمانت۔ کہاں سے ملی؟ در امام حسین سے ملی۔ یاد رکھیے، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی بڑا نام، کوئی پیر، کوئی مرشد، بڑے بڑے نام زیادہ سے زیادہ کسی کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، ضامن نہیں بن سکتے۔ جنت کی دعا کر سکتے ہیں، ٹکٹ نہیں دلوا سکتے، لیکن میرا مولا حسین وہ پیر ہے، میرا مولا حسین وہ ہستی ہے جو گناہوں کے بخشش کی بھی ضامن ہے، جنت کا ٹکٹ بھی دلوا سکتے ہیں۔ تو اب اتنا بتائیے، اب تک جو آپ کی خدمت میں گفتگو ہوئی تو نیاز آپ تک پہنچ گئی، سب تک خوبصورت نیاز ہے یا نہیں؟ دل و دماغ کو اچھی لگی یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے پھر اس نیاز سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ دوائی لے کے آئیں اور گھر رکھ دیں، استعمال نہ کریں تو گھر میں بڑی بڑی دوائی تو فائدہ نہیں دیتی۔ تو نیاز میں نے آپ کی جھولیوں میں ڈال دی، اب اسے سنبھال کے رکھنا نہیں ہے، اس نیاز کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہر کی طرح ہمارے مقدر بھی بدل جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے سامعین محترم، یہ جو فرش ازا ہے نا اور منبر امام حسین، اس پہ اگر خالص کربلا بیان ہو، ملاوٹ شدہ نہیں، خالص اللہ کا پیغام پہنچے، تو پھر امام حسین کی فرش ازا کی نیاز یہ دنیا پہ انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہ کیا وہ ناکام رہے، اور ائمہ اہل بیت تو سب کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا آقا حسین پر کہ جنہوں نے اس دین خدا کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اگرچہ گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، دلوں میں محبت اہل بیت کا نور رکھا ہے، حکم ملا ہے اس کے مصائب پڑھوں۔ جس کی ماں مولا کائنات سے کہہ رہی تھی، چونکہ اس بی بی کا نام بھی ہے فاطمہ، عباس کی ماں ہے، یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، آپ چلے جاتے ہو۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں اور بیٹے اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ جس بی بی کو اتنا درد ہے ان بچوں کا، ذرا سوچئے اس ماں کی آغوش میں پلنے والے عباس کو کتنا درد ہوگا۔ سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے، جب مولا کو ضرب لگ چکی تھی اور پیغمبر بھی آنے والے حالات بتلا چکے تھے، امام بھی علم امامت سے بتلا چکے تھے، تو اس وقت کہا تھا عباس 61 ہجری ہوگی، عاشور کا روز ہوگا، دریا پہ تیرا قبضہ ہوگا، عباس تب تک پانی نہ پینا جب تک نبی کا بیٹا پانی نہ پینا۔ اے عزادارو، او مل کے آنسو بہاتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کہ جس کے ہوتے ہوئے بہنیں
جنگلوں اور صحراؤں کے سفر میں جب بیویاں کہیں گھبراتی تو میری آقازادی کہتی تھی نہ پریشان ہو، میرا غازی جو موجود ہے، میرا عباس جو موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب اصحاب اور ہاشمی مارے گئے، امام کی خدمت میں آئے، مولا میرا دل تنگ پڑ چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے دشمن سے لڑوں۔ امام نے فرمایا عباس تو ہے میرے لشکر کا سردار، اگر تجھے کچھ ہو گیا، علماء کہتے ہیں حضرت عباس تو اس وقت گئے تھے جس وقت لشکر ہی نہ بچا تھا۔ کوئی امام حسین کی نگاہ میں حضرت عباس خود ایک لشکر تھے۔ فرمایا عباس ایسا کرو، جب ان سے بات کرو، ایک دفعہ پانی کے اتمام حجت کے لیے جاؤ۔ جناب عباس گئے، جا کے بات کرنے لگے، ادھر سے گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں حضرت عباس شجاعت کا پہاڑ تھے، صبر کا بھی پہاڑ تھے، وہ کہنے لگے اگر شمر اور ان جیسے خبیثوں نے کہا اگر پوری زمین پر پانی پانی ہو جائے اور یہ ہمارے قبضے میں ہو، جب تک یزید کی بیعت نہیں ہوگی ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے کہا کچھ تو حیا کرو، حیوان بھی پی رہے ہیں، پیاسا ہے تو فقط فاطمہ کا چاند پیاسا ہے۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت عباس واپس آئے، امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، جب بتلایا نا، امام حسین چہرہ نیچے کر کے رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ ادھر سے خیمے کے در سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی، ہائے ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیجیے۔ ادھر سکینہ علی اصغر کو لے کے بیٹھی ہے اور بہلا رہی ہے دل علی اصغر کا۔ ادھر عزادارو صورتحال یہ جب وہ العطش کی صدائیں بلند ہوئی تو امام حسین نے کہا عباس اچھا جاؤ کوشش کرو، ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ یزیدی بیٹھتے تھے اور میٹنگیں کرتے تھے، حبیب ابن مظاہر سے کیسے لڑیں گے، فلاں سے کیسے لڑیں گے، لیکن جب تذکرہ حضرت عباس کا آتا تھا یہ کہتے تھے عباس سے لڑنا آسان نہیں۔ 4000 کا دستہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عباس چلے اور ان کے ساتھ لڑتے ہوئے، جگہ بناتے ہوئے، مولا عباس جب دریا پر جا کے قابض ہو گئے اور مشک کو بھر لیا، پانی کو چلو پہ لے لیا اور فوج اشکیا کو دکھا رہے تھے، اسی پر ناز تھا دیکھو علی کے بیٹے کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن وصیت جو تھی اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا اور جب تک نبی کا بیٹا نہ پی لے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس جگہ نہ تو شریعت کی کتاب منع کرتی ہے نہ فقہ کی کتاب منع کرتی ہے، پانی پی سکتے ہیں، لیکن مولا عباس کہیں گے وہ ہمارے چاہنے والوں اتنا بتلاؤ کیا وفا کی کتاب بھی اجازت دیتی ہے؟ اجرکم اللہ آزاد رہو۔ اب حضرت عباس پانی لے کے باہر آئے، بس ایک ہی خواہش تھی کسی طرح پانی میں خیموں تک پہنچا دو۔ جب چلے اب وہ ہزاروں کی فوج تھی، کہیں سے تیر، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے، اور دریا کے کنارے کھجور کے اس زمانے میں درخت بھی تھے۔ ایک لعین چھپ کے تلوار سے حملہ کرتا ہے، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے۔ جو کربلا کے ظاہر ہو آج بھی وہاں نشاندہی ہے، یہاں دایاں بازو قلم ہوا، یہاں بایاں بازو قلم ہوا۔ آپ نے مشک کو اور تلوار کو بائیں بازو میں لے لیا اور لڑ بھی رہے تھے، آگے بڑھ بھی رہے تھے، مگر ہائے امام حسین کے لشکر کے کمانڈر کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب مشک کے تسموں کو دندان مبارک میں لے لیا۔ اے عزیزو ہوتا یہ ہے کہ ہر مجاہد ایک ڈھال لیتا ہے تاکہ اپنا دفاع کر سکوں، لیکن حضرت عباس نے اس مشک کو جھٹکا دیا، گھوڑے کی پشت پہ رکھا اور اپنے سینے کو مشک پہ ڈھال بنا دیا۔ تیر لگے تو مجھے لگے، مشک میں تیر نہ لگے، مگر ہائے ایک تیر مشک میں لگ گیا، پانی بہنے لگا، مولا عباس کی محنت ہے، اور ادھر ایک تیر عباس کے سینے میں آ کے لگا۔ اے عزیزو اتنے میں ایک ظالم نے آہنی گرز مارا،
गुर्ज लोहे का एक गोल सा इतने साइज में होता है जिसके ऊपर मोटी मोटी लोहे की मेखें होती है। जब वो गुर्ज लगा सर दो हिस्सों में शगाफ्ता हुआ, अब ना संभल सके घोड़े की पुश पे, कहने लगे मौला हुसैन मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारो उधर इमाम हुसैन चले, लेकिन कहते आ रहे थे अलान इनकसरत ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई, वक़िल्लत हीलती, हाय मेरी तदबीरें ख़त्म हो गई। अज़ादारो बैठे रहिए, चंद जुमले कहने हैं, शबी बरामद होगी, शबी ज़ुलजना है, बैठे रहिए। अज़ादारो इमाम रोते हुए मौला अब्बास के पास पहुँचे। जब पहुँचे हैं ना, चाहते हैं अब्बास को ले चलो, लेकिन अब्बास इस कदर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उनको वहीं छोड़ा और फिर अलम लेके चले। जब खेमों के बाहर पहुँचे तो वहाँ मंजर क्या था आज़ादारो? मंजर ये था, बच्चे खाली प्याले लेके खड़े थे। बीबी सकीना ने पूछा बाबा इतना बतलाइए मेरा चचा गाजी कहाँ है? जवाब मिला दरिया के किनारे सो गया। मातम हुसैन।